ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. دین کی نسبت سے ہم سب کا اللہ کے گھر میں جمع ہونا اللہ اپنی رحمتوں سے قبول و منظور فرمائے. جتنا وقت ہمارا یہاں خرچ ہو اللہ اس وقت کو ہم سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے. ایسا نہیں ہو سکتا. امام الانبیاء
خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کا ایک طویل عرصہ مکے میں گزارا تھا۔ ان 23 سالوں میں آپ کا بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی، تجارت بھی، شادی بھی، معاملات بھی۔ یہ جو 40 سال کا ایک عرصہ آپ نے مکے میں گزارا، مکے کے کسی ایک آدمی نے بھی زندگی کے اس حصے سے کوئی اختلاف نہیں کی۔ سب نے مانا، اور مانا بھی اس طرح کہ جب آپ مکے کی کسی سڑک سے گزرتے، کسی چوراہے پہ آتے، کسی گلی سے گزرتے، تو لوگ آپ کا نام لے کے نہیں بلاتے تھے، ہر کوئی کہتا تھا وہ صادق جا رہا ہے، وہ امین جا رہا ہے۔ صادق اور امین آپ کا لقب پڑ گیا تھا۔ اپنے جھگڑوں میں اور اپنے اختلافات میں مکے کے لوگوں نے آپ کو جج بھی مانا اور ثالث بھی مانا۔ ہم جب ثالثی فیصلے کرواتے ہیں، برادریوں کے درمیان جھگڑے ہو جائیں، پھر ثالثی فیصلہ ہونا ہو، ثالث اس آدمی کو مانا جاتا ہے جو صاحب الرائے ہو، سمجھدار ہو، عقل مند ہو، زیرک ہو، معاملہ فہم ہو، فیصلے کرنے کی قوت رکھتا ہو۔ مکے کے لوگوں نے آپ کو اپنے جھگڑوں میں ثالث مان کر اس بات کو تسلیم کیا کہ مکے کی دھرتی پر تجھ سے بڑھ کے عقل مند بھی کوئی نہیں۔ یہ میں آپ کی زندگی کے کس حصے پر گفتگو کر رہا ہوں؟ تو گونگے ہو، گونگے تھوڑی زبان کو نہیں کہ میں قبرستان آ گیا۔
یہ میں کس حصے کی بات کر رہا ہوں؟ نبوت کے ملنے سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بچہ جب تک روئے نہیں نا تو ماں کے سینے میں دودھ نہیں اترتا، اور سننے والوں میں طلب پیدا نہ ہونا تو خطیب کے ذہن میں مضامین نہیں اترتے۔ جڑی تہاڈی حالت من لگدا میرے اگلے مضمون بھی نکل جانے جڑے میں لے کے بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے آپ کی زندگی کے کس حصے پہ گفتگو کی ہے؟ نبوت کے ملنے سے کسی ایک آدمی نے بھی اختلاف نہیں کیے، سب نے مانا، صادق مانا، امین مانا، فیصل مانا، جج مانا، ثالث مانا۔ بس تھوڑے سے وقت میں یہ سمجھاؤں گا کہ 40 سال کے بعد جب تاج نبوت آپ کے سر پہ رکھا گیا تو آپ نے کون سی بات کہہ دی تھی؟ کون سا مسئلہ آپ نے بیان کیا؟ کون سا اعلان کیا کہ یوں ہی وہ اعلان آپ کی زبان سے باہر نکلا تو دوستیاں دشمنی میں؟ بس چند منٹوں میں وہ بات آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ محبت کی جگہ عداوت نے لے لی، پیار کی جگہ بغض آ گیا۔ یوں ہی آپ نے وہ بیان، اعلان، رب کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا تو پتھروں کی بارش ہو گئی، آپ خون میں نہا گئے، اور آپ کا سکا چچا پتھر بھی مار رہا ہے اور کہتا ہے تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا۔ میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں تبا لک سائر الیوم کا ترجمہ کروں، اس لیے کہ میرے نبی کی بات ہے۔ میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں اتنے سخت جملے کا ترجمہ کروں۔ چچا کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں، بڑا ہلکا سا ترجمہ کر رہا ہوں، تیرا سارا دن برباد ہو جائے۔ اس مسئلے کے لیے بلایا تھا، اس کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ جس شخص نے ساری زندگی لوگوں سے سنا ہو کہ یہ صادق ہے، امین ہے، انہوں نے ثالث مانا ہو، لوگوں نے پیار کیا ہو، محبت کی ہو، اور اچانک اس کے ساتھ یہ معاملہ آئے کہ پتھروں کی بارش ہو جائے، بد دعائیں لوگ دینے لگے، سکا چچا کہنے لگے تبا لک سائر الیوم، تیرا سارا دن برباد ہو جائے، تو نے اس لیے بلایا تھا۔ یہ وہی چچا ہے جس نے آپ کی پیدائش پر لونڈی کو کیا کیا تھا؟ جس لونڈی نے آ کے بتایا نا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اس نے کہا تو سچ کہتی ہے تو میں نے تجھے۔ ہمارے دوست آج تک اسے بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ جہنم میں ابو لہب کی ایک انگلی جو ہے نا وہ جہنم کی آگ سے کیا ہے، اس سے اس کو پانی ملتا رہتا ہے۔ وہ جو انگلی اٹھا کے اس نے کہا تھا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، ولادت کی خوشی منائی، انگلی آزاد ہو گئی جہنم سے۔ ولادت کی خوشی منانے والا آج پیغام سن کے میرے نبی کا پتھر بھی مارتا ہے، بد دعائیں دیتا ہے۔ میرے نبی کھڑے ہیں کہ میرے ساتھ کیا بن گیا ہے، پریشان ہے، غمگین ہے، افسردہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تو جواب نہیں دینا، آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، تیرے اور میرے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے،
فرش پہ تو نے میرا گلہ برداشت نہیں کرنا اور عرش پہ میں نے تیرا گلہ برداشت نہیں کرنا. اس کو جواب میں دوں گا. اللہ نے وہی لفظ اس کے منہ پہ مارا. تبت یدا، پڑھو ذرا زور سے پڑھو. تبت یدا، تبت یدا. اگر کسی کو عربی سے شدھ بدھ ہے نا آپ میں سے، تو یدا کہتے ہیں ایک ہاتھ کو. یدا ایک ہاتھ کو کہتے ہیں. ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو. ید کا معنی ایک ہاتھ اور یدا کا معنی، بولو زور سے بولو. تبت یدا. شاہ پور میں 2 ہاتھوں میں 9 انگلیاں ہوتی ہیں. ایک تو بچی ہوئی ہے. 2 ہاتھوں میں 9 انگلیاں ہوتی ہیں. 2 ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ تیری قسمت کو میں کیا کہوں. ایک کافر کی خواب کی بات ہے. جس وقت اسے خواب آیا وہ کافر تھا. ابو لہب خواب میں ملا، وہ بھی کافر تھا. کافر ایک کافر کو خواب میں ملا، اس نے کہا میری ایک انگلی بچی ہوئی ہے، اس دی مان لئی تے رب دے قرآن دی نہیں مننی. تیری قسمت پر میں رو ہی سکتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا. تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں تیرے دونوں ہاتھ، جن ہاتھوں سے تو نے میرے محمد کریم کو پتھر مارے. کون سی بات کہہ دی تھی میرے نبی نے جس بات کو مکے کے لوگ برداشت نہ کر سکے؟ پتھروں کی بارش بھی ہو رہی ہے، بد دعائیں بھی ہیں، پلوتے بھی ہیں، اور ایک آواز ادھر سے آتی ہے انت کذاب. اللہ اکبر. میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا. اس کی تہ میں تو اتر کے دیکھو. میں سرگودا کی گلی سے گزر رہا ہوں، آپ کے خطیب شاہ پور کے بازار سے گزر رہے ہوں، اور کوئی بندہ انہیں دیکھ کے کہا جھوٹے. کیا بیتے گی؟ کتنی ذہنی تکلیف ہوگی، کتنا بندہ پریشان ہوگا. چلو آپ کو کوئی راہ چلتے کہے اور جھوٹے اور کذاب، مجھے کہے، مولانا کو کہے، مولانا مسعود فاروق کو کہے کذاب، جھوٹا، تو کیا بیتے گی ہم پر؟ اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ ساری دھرتی ہم جیسے علماء سے بھر جائے، میرے پیارے پیغمبر کی جوتی مبارک کے تلوے کے ساتھ جو ریت کا ذرہ لگتا تھا نا، اس کے بھی کروڑویں حصے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیا حیثیت ہے میری، کیا حیثیت ہے آپ کے خطیب کی نبی پاک کے مقابلے میں، آپ کی نسبت میں. مجھے کوئی کذاب کہے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی. مجھے انہوں نے کہا ہے بھئی درس نہیں دینا، تقریر کرنی. تو میں نہیں میں ان کی بات مانیں گے نا، یہ بلانے والے ہیں. تقریر تو کرتا ہوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اس جملے کو کیسے سنتے ہیں اور اس آپ کی طرف سے مجھے جواب کیا ملتا ہے. اس کے بعد میں آگے غور کر لوں گا. لیکن آپ کا تھوڑا سا میں ٹیسٹ لیتا ہوں، ٹیسٹ، ایک جملہ بول کے ٹیسٹ لیتا ہوں. کوئی مجھے کذاب کہے، میں گناہگار ہوں، کم علم ہوں، نالائق ہوں، کم فہم ہوں. کوئی آپ کے خطیب کو کذاب کہے، کتنا دکھ ہوگا اور ذہنی تکلیف ہوگی. مجھے کوئی کذاب کہے، اور یہاں
کذاب اس کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے. جس پر ایمان لانے والے کو صدیق اکبر کہتے ہیں. یہاں کذاب اس کو کہا جا رہا ہے جس کے ماننے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، کہ وہ سارے کیا تھے؟ وہ سارے سچے تھے. آج اس ہستی کو کذاب کہا جا رہا ہے. 1 منٹ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ صرف چند منٹ پہلے وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ جب میرے نبی نے اپنی زندگی ان کے سامنے رکھی، آپ نے فرمایا میں نے تم میں بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، تم نے میری تجارت دیکھی، سفر دیکھا، حضر دیکھا، شادی دیکھی، معاملات دیکھے، حقوق دیکھے، میرا چلنا پھرنا تمہارے اندر تھا، اور تمہارے اندر میرے بچپن کے یار موجود ہیں. تے بچپن دے یاراں کولوں یاراں دیاں گلاں لکیاں ہوئیاں نہیں ہوندیاں. تم میں میری جوانی کے دوست موجود ہیں، اور جوانی کے دوستوں سے دوستوں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی. تم میں وہ بھی ہیں جنہاں دے رلے میں بکریاں چرائیاں، جن کے ساتھ میں نے راتیں گزاری، جن کے ساتھ میں نے شام کا سفر کیا. میرے بچپن کے یاروں، میرے جوانی کے دوستوں، بولو میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ میرے نبی نے چیلنج کر، میری 40 سالہ زندگی کی سفید چادر پہ کوئی دھبا، کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ خدا گواہ ہے یہ چیلنج اللہ کے نبی کے علاوہ کر بھی کوئی نہیں سکتا. کوئی نہیں، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی خطیب، کوئی مفتی، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. کوئی تابعی نہیں کر سکتا، کوئی صحابی نہیں کر سکتا. شاہ پور کے لوگوں میری بات نوٹ کرو، دل کی تختی پر لکھ کے جاؤ. یہ ایک وسیع مضمون ہے جس کو میں چند لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہونا یہ صفت ہے نبوت کی. کس کی صفت ہے یہ؟ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، کوئی معصوم نہیں. ہم صحابہ کو معصوم مانتے ہیں؟ بالکل نہیں. ہم اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ بھئی صحابہ معصوم ہیں گناہوں سے؟ بالکل نہیں. ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں وہ انسان تھے، بشر تھے، نبی نہیں تھے. ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے. میرے لفظوں پہ آپ نے غور کی؟ کوئی مدہوش ہو کے بیٹھے ہو. میرے لفظوں پہ آپ نے غور کی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا. میں نے بڑے تول تول کے لفظ بولے ہیں. ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے، نبی سے ممکن نہیں. نبی سے ممکن ہی نہیں، صحابہ سے ممکن ہے گناہ ہو جائے، ممکن ہے رب کی نافرمانی ہو جائے، ممکن ہے غلطی ہو جائے. ہم اس کے قائل ہیں، لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم. میرے پیغمبر یہ جو تیرے یار ہیں نا، یہ بشر ہیں، انسان ہیں، پھر نبی نہیں ہیں، یہ غلطیاں بھی کریں گے، ان سے گناہ کا صدور بھی ممکن ہے. لیکن ہوئے جو تیرے یار میرے پیغمبر، یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے، میں معافی کا اعلان پہلے کر دیتا ہوں. لہم مغفرۃ ورزق. صحابہ سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ ان کے لیے معافی کا اعلان ہوگی. کیا کہا تھا میرے آقا نے بدر کے میدان میں؟
بدری صحابہ کے متعلق کیا کہا تھا میرے آقا نے؟ کیوں بھائی جو بدر میں صحابہ گئے تھے ان میں حضرت ابوبکر کو نہیں تھے؟ بولو نہیں تھے؟ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت طلحہ، یہ سارے لوگ بدر کے میدان میں شامل نہیں تھے؟ میرے نبی نے کہا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بدر کے میرے 313 یاروں کو جھانک کے دیکھا، اطلاع، جھانک کے دیکھا، پنجابی میں مانا کریں گے جھاتی پا کے ویکھیا، جھاتی پا کے ویکھیا۔ اور ایک پنجابی ایسی بولنے لگا ہوں جیڑی شاہ پرانوی سمجھ نہیں۔ اللہ نے بدر دے میرے 313 یاراں نو نجھا کے ویکھیا، جھاتی پا کے ویکھیا، نجھا کے ویکھیا، جھانک کے دیکھا۔ ابو بکر کا سینہ دیکھا، اس میں دین کی محبت دیکھی۔ فاروق اعظم کا دل دیکھا، اس میں نبی کی محبت دیکھی۔ اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ مولا یہ معاف کرنا کوئی بڑی بات ہے؟ تو نے ان کو معاف کر دیا؟ یہ تو وعدہ تو نے میرے ساتھ بھی کیے، یہ تو وعدہ ان سب لوگوں کے ساتھ تو نے کیے۔ 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد اپنے گناہوں پہ نادم ہو جا، توبہ کر لے، میں ایسے کر دوں گا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ یہ وعدہ تو میرے ساتھ بھی تیرا ہے، یہ وعدہ تو عام لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ میرے نبی کے یاروں کو بھی معاف کر دیا، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ فرمایا ٹھہرو تو صحیح، بات پوری تو کرنے دو، صرف معاف نہیں کیا۔ وَبَدَّلْتُ سَیِّئَاتِکُمْ حسنات، نبی کے یاروں کے لیے قانون بنایا، یہ گناہ بھی کرتے رہیں گے، میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں لکھتا چلا جاؤں، نیکیاں لکھتا چلا۔ کیوں بھائی شاہ پور کے لوگوں، کوئی تو نہ سمجھ آئی؟ بے کرے بندہ گناہ اور لکھی جائیں، عجیب بات نہیں یار؟ کرے بندہ گناہ اور رب لکھے نیکیاں۔ لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ میرا رومال ہے، یہ پلیت ہو گیا، گندگی لگ گئی، پانی تھا گھڑے میں میں نے گھڑے کے اندر ڈالا، اندر ہی اندر مل دیا، باہر نکالا، پاک ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ گھڑے کا پانی بھی کیا ہو گیا؟ اس پلیتی نے اس کو پلیت کر۔ میں آیا نہر کے کنارے، میں آیا دریا کے کنارے، میں آیا سمندر کے کنارے، میں نے رومال ڈالا، اندر ہی دھویا، نکال لیا، کیا ہو گیا؟ وہ نہر کا پانی، سمندر کا پانی، دریا کا پانی، وہ پلیت ہو گیا؟ اس کی پلیتی نے اسے پلیت کر دیا؟ نہیں کیا۔ لوگوں، میری اور تیری نیکیوں کی مثال گھڑے کے پانی کی طرح ہے، اور صحابہ کی نیکیوں کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے۔ وہاں کبھی گناہ آئیں بھی صحیح تو گناہ بھی کیا بن جاتے ہیں۔ یہ جو نوجوان طبقہ ہمارا متاثر ہو جاتا ہے، یہ کالج کے پڑھے ہوئے، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، تھوڑا سا تحقیقی ذہن ہوتا ہے، پرکھ، جستجو، مطالعہ، ہاں وہ ذرا جستجو ہوتی ہے، پھر یہ متاثر ہوتا ہے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ بڑے حوالے دکھاتے، یہ حوالہ، یہ حوالہ، یہ حوالہ، فلاں تاریخ، فلاں محدث، فلاں امام،
فلاں فقی. وہ نوجوان کہتا ہے ہاں اتنے لوگوں نے معاویہ کو یہ کہا. وہ کہنے والے کون ہیں؟ کوئی 7ویں صدی کا، کوئی 8ویں صدی کا، کوئی 9ویں صدی کا، کوئی 10ویں صدی کا، کوئی 11ویں صدی کا، اور معاویہ 1 صدی کا. یہ کہنے والے بعد کی صدیوں کے. تو ہمارا نوجوان متاثر ہوتا ہے. اچھا البدایہ والنہایہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے، طبری نے یہ کہہ دیا ہے، ابن خلدون یہ کہتا ہے، فلاں محدث یوں کہتا ہے، فلاں امام نے یوں کہا، فلاں عالم نے یوں کہا. وہ نوجوان متاثر ہوتا ہے. میں نے بار بار لوگوں کو سمجھایا، اور میرا یہ سمجھانا بڑا ٹھا کر کے لگا، اور لگا بھی جیلم. بار بار جب میں نے لوگوں کا یہ ذہن بنایا تو تکلیف ہوئی کہ یہ لوگوں کا ذہن کیوں بنایا جا رہا ہے. میں نے بار بار لوگوں کا ذہن بنایا، ربیع الاول سے لے کے رجب تک ہر جلسے میں نے اس بات کو دہرایا. آپ بھی اپنے پلے باندھ لیں، یہاں لکھ لیں بندیالوی کی بات کو، یہاں لکھ لیں. دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کا کوئی خبیث آدمی تمہیں صحابہ سے بدگمان نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکے گا. میری بات کو سینے کی تختی پر لکھ لیجئے. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. نوٹ کرو اس بات کو. ہم نے صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا. زور سے بولو یار، زور سے بولو. میری بات غلط ہو تو بولو نا. ہم نے صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا کہ فلاں محدث نے یہ لکھا، فلاں مورخ نے یوں لکھا. ہم نے صحابہ کو تاریخ کی کتابوں میں نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا. ہم نے صحابہ کو قرآن کے صفحات میں دیکھنا ہے. میرے پیر و مرشد نے کہا تھا صحابہ کے معاملے میں شہد کی مکھی بننا ہے. کون سی مکھی؟ صحابہ کے معاملے میں زور سے بولو. گندی مکھی، گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے. گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، اور شہد کی مکھی پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کر قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن کیا کہتا ہے. تو کتاب سامنے رکھتا ہے. حضرت معاویہ ممبر پہ حضرت علی کو جمعے کے دن گالیاں دیتے. تو سب کا معنی گالی کرتا ہے. اس قوم کو کوئی پتہ نہیں کہ سب عربی میں کسے کہتے ہیں. تو نے سب کا لفظ عربی میں دیکھا، اس کا معنی تو نے گالی کر دیا. لوگوں کو بتایا یہ دیکھو جی مسلم ہے، حدیث ہے، حضرت معاویہ سب کرتے تھے، اور سب کا معنی گالی دینا ہوتا ہے. ظالم آدمی، مرنا نہیں ہے تو نے، سب کا معنی گالی دینا ہوتا ہے. سفر پہ جا رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا صحابہ کو اگر تم مجھ سے پہلے پہنچو، اس چشمے پہ اگر پہنچ جاؤ تو پانی نہیں پینا. میرے آقا نے حکم دے دی. 2 صحابہ نے پی لیا. اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، لفظ میں پڑھ دیتا ہوں. سبہما رسول اللہ، کرمانا سبہما رسول اللہ، خاکم بدھان، خاکم بدھان، میرے منہ میں خاک. یہ معنی ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے ان دونوں کو گالی دی؟ ہو سکتا ہے یہ معنی؟ اللہ کا نبی گالی دے سکتا ہے؟ بالکل وہی لفظ ہیں جو تو پڑھتا ہے وہاں. سبا، سب کیا، گالی دی. یہاں وہی لفظ ہیں سبہما رسول اللہ. سب کا معنی ہوتا ہے کسی کے رویے پر تنقید کرنا. ہاں جی، ہاں، کسی کے رویے پر کیا کرنا؟ تنقید کرنا.
معاویہ بھی صحابی ہے، حضرت علی بھی صحابی، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے پہ تنقید کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا، نہ میں حضرت علی پہ کر سکتا ہوں، نہ میں حضرت. نوجوان سنتے ہیں، نوجوان کہتے ہیں اچھا حضرت معاویہ اتنے ظالم تھے، جمعے کے دن خطبے میں حضرت علی کو گالیاں نکالتے تھے. کیوں بھائی شاہپور کے لوگوں؟ آپ کے خطیب ہیں مولانا عطا اللہ صاحب، یا میں سرگودا میں جمعہ پڑھاتا ہوں، اگر مولانا عطا اللہ جمعے کے دن گالی دینا بڑی دور کی بات ہے، گالی دینا بڑی دور کی بات ہے، گالی دینا بڑی دور کی بات ہے، اگر یہ جمعے کے دن حضرت علی کے متعلق کوئی ناروا جملہ کہہ دیں، نامناسب جملہ، سنو گے؟ سنو گے؟ کیا کرو گے؟ ممبر سے اتارو گے؟ نہیں اتارو گے؟ ممبر سے اتارو گے. تم جیسے آدمی کو خطابت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تم کون ہوتے ہو حضرت علی کے متعلق یہ جملہ کہنے والے؟ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو گے. اس کا مطلب یہ ہوا تمہارا ایمان اس وقت کے صحابہ سے بھی زیادہ مضبوط ہے. تم حضرت علی کے متعلق جملے نہیں سن سکتے ہو، اور وہ خاموشی کے ساتھ وہ گالیاں سنا کرتے تھے. اس کو عقل تسلیم کرتی؟ بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح. اس کو عقل تسلیم کرتی ہے کہ وہ گالیاں دیں، لوگ ان گالیوں کو سنتے رہیں؟ تو یہ عربی عبارتوں کے معنی بدلے جاتے ہیں. لوگ سادہ ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، لوگ مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ غلطیاں پکڑنے لگتے ہیں. حضرت معاویہ نے یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، یہ کام انہوں نے غلط کیا. ہے جی؟ ہاں دیکھیں، مولانا جمعہ نماز پڑھا رہے ہیں، مغرب کی، عشاء کی، صبح کی نماز پڑھا. ایک آدمی وہاں وضو کر رہا ہے، وضو کر کے وہاں آیا، ان کے پیچھے 2 صفیں نمازیوں کی، پیچھے 4-5 صفیں خالی. وہ جب وہاں پہنچا، اس نے قرات سنی مولانا کی، اس نے محسوس کیا کہ مولانا کو مغالطہ لگ گیا ہے، متشابہ لگ گیا ہے، مولانا صحیح نہیں پڑھ رہے، جہاں سے پڑھنا تھا وہاں سے نہیں پڑھ رہے، یہ کسی اور پارے میں چلے گئے ہیں. اس نے وہیں سے لقمہ دے دیا، وہیں سے. ابھی اس نے نیت نہیں باندھی، مقتدی نہیں بنا، وہیں سے لقمہ دے دیا. مولانا نے لقمہ اٹھا لیا، لے لیا اس کا لقمہ. کیوں جی؟ نماز کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی. کیوں؟ غلطی پکڑنے والے کا مرتبہ کم تھا. غلطی میں ساری کر چھڑی ہے، ساری صاف نہ کروائیں، میں نے بات تو کر دی ہے. غلطی پکڑنے والے کا مرتبہ کیا تھا؟ وہ ابھی مقتدی نہیں بنا، اور ایڈا کم بھی نہیں، بس چند قدم اٹھانے ہیں، اسے وہ مرتبہ مل جانا ہے. ظالم آدمی صحابیت کا مرتبہ تو قیامت کی صبح تک نہیں مل سکتا، وہ تو کسی کو مل بھی نہیں سکتا. اور یہ جو غلطی پکڑ رہا ہے امام کی، اسے چند قدموں کے بعد وہ مرتبہ مل جانا ہے. لیکن جس وقت اس نے غلطی پکڑی اس کا مرتبہ کم تھا، کم تھا، کم تھا. اگر کم مرتبے والا امام کی غلطی نہیں پکڑ سکتا تو کم مرتبے والا مومن صحابہ کی غلطی کیسے پکڑ سکتا ہے؟ میں صحابہ کی غلطیاں میں پکڑوں، صحابہ کی غلطیاں تو پکڑے، پٹاری کھول کے بیٹھ جائے، انہوں نے یہ کام غلط کیا تھا، انہوں نے یہ کام غلط کیا تھا، انہوں نے یہ کام. تمہیں کس نے جج بنایا ہے؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، اللہ کے گھر میں ہو، کئیوں کے چہرے پہ سنت رسول ہے، کئیوں کے چہروں پہ سنت رسول کوئی نہیں. جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، اللہ انہیں سنت رکھنے کی توفیق دے. آپ میں وہ بھی ہوں گے جو پکے نمازی، آپ میں وہ بھی ہوں گے جو کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. جو ایسے ہیں اللہ انہیں
پختہ نمازی بنا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو چہرے پہ سنت رسول ہے نہیں، نمازی ہیں نہیں، جتنے بھی ہو سچی سچی بات کرنا. کیا تمہاری یہ خواہش نہیں ہے، کیا تمہاری یہ تمنا نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ نہیں ہے آپ کی تمنا؟ بولتے کیوں نہیں ہے؟ اور جس کو ہو جائے، جس خوش نصیب کو ہو جائے، وہ صبح لوگوں کے کندھے ہلا ہلا کے کہتا ہے میری قسمت دیکھو، رات خواب میں مجھے آقا کی زیارت ہوئی تھی، میری تو خواب وچ ویکھیں تیرے قدم زمین پہ نہیں ٹکتے، ان پہ تو تنقیدیں کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مسافے بھی کیا کرتے تھے، میرے نبی سے معانقے بھی کیا کرتے تھے، سواری پہ میرے نبی کے پیچھے بیٹھا بھی کرتے تھے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانے بھی کھایا کرتے تھے، ان پہ تو تنقید کرتا پھر. صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی. زور سے بولو، صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں. صحابہ کون سی شخصیات ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولا. صحابہ کے متعلق قرآن نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی، کلن آخو کلن، کلن دکی میں نے کلن نہ کلن کا میں نے فتح مکہ سے پہلے والے، کلن کا میں نے مہاجرین، کلن کا میں نے انصار. شرم کرو، صحابہ پہ تنقید کی پٹاری کھول کے تمہیں یہ آیت نظر نہیں آتی؟ قرآن کہتا ہے مہاجروں، انصاروں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، کلن وعد اللہ الحسنی، جنت کا وعدہ میں نے ہر صحابی سے کر لیا. اللہ نے ان سے جنت کے وعدے کر لی، رضا کی سندیں دے دی، جنت کے پروانے اللہ نے انہیں عطا کر دیے، اور میں ان پر کیا کرتا پھرتا ہوں؟ تنقید کرتا پھرتا ہوں. میری طرف توجہ کیجیے، باہر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، باہر اللہ کی رحمت اور اندر بھی اللہ کی رحمت. ہاں میری طرف توجہ کریں. کہاں سے بات کو ہم نے شروع کیا کہ صحابہ کو ہم معصوم نہیں مان، صحابہ کو ہم معصوم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ معاف کر. اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر، اللہ نے اپنی رضا کی سند دے دیا ان کو. گناہوں سے معصوم ہونا یہ صرف نبوت کی ہے. کس کی ہے بولو؟ یہ صرف نبوت کی ہے. اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی بھی گناہوں سے معصوم ہو. ایک منٹ پہلے وہ میرے نبی نے اپنا پیش کیا، مجھے کیسا پایا؟ قوم کے لوگ کہتے ہیں جربنا لک مرارا ما راینا فیک الا صدقا. آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پائے. ایک منٹ پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک منٹ کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ پتھر بھی مار رہے ہیں اور آپ پر فتویٰ بھی لگا رہے ہیں. انت کذاب. ایک دوسری آواز اٹھی، انت مجنون. کیوں بھائی؟ میں گلی سے گزر رہا ہوں اور کوئی بندہ مجھے کہا پاگل، کیا بیتے گی میرے دل پر؟ کیا بیتے گی اگر آپ کو کوئی پاگل کہے؟ میرے پیارے پیغمبر کو کیا کہا جا رہا ہے؟ انت مجنون، انت کذاب. یہ جو تانے ہیں نا، تانے، یہ لوگ اپنی خفت مٹانے کے لیے دیتے ہیں. بات تو میں بڑی کرنے لگا ہوں. لوگ جب دلائل کا مقابلہ نہیں نہ کر سکتے تو اپنی خفت مٹانے کے لیے
وہ تانے دیتے ہیں، جھوٹا ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے، مجنون ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا رہتا ہے۔ اپنی خفت مٹانے کے لیے لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہمارے متعلق نہیں کہتے۔ منکر، گستاخ، بے ادب۔ کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے جڑے دیوبندی نے اے نبی نو مندے ہی نہیں۔ چل بھائی، اور اللہ کے بندو، یہ محمد الرسول اللہ جو پڑھ رہے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، ہر نماز میں پڑھ، یہ نبی کو مانتے ہی نہیں، بے ادب ہیں، یہ قبرستان نہیں جان دیں دے، اے ارواح دے قائل نہیں، ہاں مر گیا مردود ہو۔ یہ لوگ اپنی خفت مٹانے کے لیے کرتے ہیں، تانے دیتے۔ ہمارے سرگودے میں نا ہمارے گھر کے نیچے ایک دکان تھی حلوائی کی، دودھ دہی بیچتا تھا، گاما نام تھا اس کا، گاما۔ اس کے 2 بیٹے تھے، گاما پکا میم شین رے کاف، گاما۔ اب جو بیٹے تھے نا، وہ والد صاحب کا درس سن کے نہ موائد ہو، دونوں بیٹے موائد۔ گاما کا باپ بھی زندہ تھا، وہ بھی میم شین۔ تو گاما کا باپ گاما کو کہتا ہے، پتر جیلے میں مر جانا نا تے میں نے یقین ہے تو میرا ختم درود کرانا تے اپنا آپ کرائی جائیں، اپنا آپ کرائی جائیں، انہاں میرے پوترے ہاں۔ تو یہ خفت مٹانے کے لیے لوگ کرتے، ارواح کے قائل نہیں، قبرستان نہیں جانے دیتے، کرامتہ نہیں مندے، معجزے نہیں مندے، اے معراج دے قائل نہیں، یہ پتھری ہیں، یہ کہتے ہیں قبر میں کچھ نہیں ہے، پتھر ہو گیا ہے۔ اور یہ جو مولانا کہہ رہے ہیں وہ باوضو ہیں، اللہ اکبر، منبر رسول پہ ہیں، باوضو ہیں، جمعے کے دن اللہ کے گھر میں۔ ان کا ضمیر مانتا ہے کہ اشاعت و توحید والے اس کے قائل نہیں، خدا گواہ مانتا ہے، صرف لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں ختم ہو گیا ہے جی، کچھ نہیں ہے قبر میں، پتھر ہو گئے۔ انا للہ، منبر پہ باوضو، جبکہ اشاعت التوحید کا نظریہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تقریروں میں آ چکا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کا وجود مقدس الان کما وضع، آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن۔ سب کتابوں نے لکھا، فقہ کی کتابوں نے لکھا، الان کما وضع، آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا۔ مٹی، کیڑے مکوڑے میرے پیارے پیغمبر کے وجود مقدس کو یا آپ کے کفن کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، پتہ نہیں دوسرے علماء اس کے قائل ہیں یا نہیں، بندیالوی اس کا قائل ہے کہ جب میرے آقا کو آخری غسل دیا گیا اور آپ کا بدن پوچھا گیا، اگر کوئی قطرہ آپ کے وجود مقدس پر رہ گیا، وہ پوچھا نہیں گیا، وہ قطرہ بھی آج تک اسی طرح موجود ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ میں دنیا کی کسی تر و تازہ چیز کو آپ کے وجود مقدس کی تر و تازگی سے نسبت دینا بھی گستاخی سمجھتا ہوں، گستاخی سمجھتا ہوں۔ گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر اتنا تر و تازہ نہیں ہوتا، اور مچھلی پانی میں اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی
جتنا میرے نبی کا وجود مقدس قبر منور میں تر و تازہ ہے، اعلان کا معمول ہے۔ ممبر پہ بیٹھ کے جمعے کے خطبے میں باوضو جھوٹ بولتے ہو، تم نے مرنا نہیں ہے۔ ہاں ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے، وہاں ہم اللہ کے سامنے تم سے پوچھ لیں گے کہ ہمارے متعلق کیا کہا جاتا تھا۔ صرف لوگ اس لیے کہ لوگ ان کے پیچھے جمعہ نہ پڑھیں، لوگ ان کا درس نہ سنیں، لوگ ان کے قریب تبھی تو ایک مولانا کی فیس بک پہ بڑی آج کل ایک تقریر وائرل ہو رہی ہے، قرآن ترجمے سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن ترجمے سے پڑھو گے تو گمراہ ہو۔ ترجمے سے قرآن نہیں پڑھنا، یہ تہاڈے پڑھن دی کتاب نہیں نا۔ تم کیا کرو، نیا گھر بناؤ، ہمیں بلاؤ، نئی دکان بناؤ، ہمیں بلاؤ، ہم وہاں ختم پڑے، تم ہمیں جلیبیاں لڈو کھلاؤ، اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ قرآن تہاڈے پڑھن دی کتاب، یہ بڑی مشکل کتاب ہے، یہ قرآن نہ پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور بندیالوی کہتا ہے کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ نہیں پڑھنا، کسی بریلوی عالم کا ترجمہ نہیں پڑھنا، کسی اہل حدیث عالم کا ترجمہ نہیں پڑھنا، کسی شیعہ عالم کا ترجمہ نہیں پڑھنا۔ ترجمہ اس عالم کا پڑھنا ہے جو دیوبند اور بریلی کے مدرسے کے بننے سے پہلے کا عالم ہے، شاہ عبد القادر محدث دہلوی۔ دیوبندی بھی ان کا احترام کرتے ہیں، بریلوی بھی ان کا، متفق علیہ بزرگ ہے، دیوبندیوں کا بھی بریلویوں کا بھی۔ اس عالم کا ترجمہ لینا ہے اور پڑھنا ہے۔ یہ اشاعت توحید کہہ رہی، اس عالم کا ترجمہ لینا ہے اور ہمیں خطرہ کوئی نہیں نا، ہمیں خطرہ کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کی تقریریں بھی سنو، وہ کہتے ہیں نہ انہوں دی نہیں سننی۔ ہم کیوں کہتے ہیں ان کی سنو؟ ہمیں پتہ ہے ہم نے انہیں قرآن کے نسخے گھول گھول کے پلائے ہوئے ہیں، ان اتے روایتاں تے حکایتاں کوئی اثر، ہمیں پتہ ہے کوئی اثر نہیں کرتی۔ سنو، وہ حدیبیہ میں نا، حدیبیہ میں ایک شرط رکھی گئی، تم مسلمانوں کا کوئی بندہ اگر کافر ہو کے مکے آ جائے گا نا، ہم واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا بندہ کوئی جائے گا نا تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ عجیب شرط ہے، برابر دی شرط نہ ہوئی، تمہارا بندہ آ جائے تو ہم واپس کریں، ہمارا بندہ چلا جائے تو تم واپس نہ کرو، یا رسول اللہ یہ شرط کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا ساڈے بندے نے جانا کیوں ہے، ہمارے بندے نے جانا کیوں ہے، تے جیڑا جاندا اس دی سن ضرورت کیڑی ہے؟ اگر وہ جاتا ہے ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نہیں روکتے۔ سنو تقریریں ان کی بھی، سنو تقریریں ان کی بھی، سنو درس ان کے بھی، سنو درس ان کے بھی۔ تمہیں خطرہ ہے، میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں، یہ جو ادھر سارے لوگ بیٹھے ہیں، ادھر لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کرے آپ میرے اشارے کو سمجھ جائیں، اللہ کرے سمجھ جائیں۔ تمہیں خطرہ ہے، تمہیں خطرہ ہے، تمہیں خطرہ ہے۔ اگر انہوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لیا اور یہ اس آیت پہ پہنچے انک لا تسمع الموتى، انہوں گل دی سمجھ رل جانی ہے، لہذا ان کو کہو تمہیں ترجمہ پڑھنے کی ضرورت، انہیں خطرہ ہے اس بات کا۔ جب انہوں نے قرآن پڑھنا ہے، سورت فاتر پڑھنی ہے، اس میں پڑھنا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں۔ وہ تو ترجمہ پڑھیں گے، آگے تم اپنے مقتدیوں کو ورغلاؤ گے، بتوں کے بارے میں ہے، اتھے تک نہیں لکھیا پیا،
تم نے یہ تعویل کری بتوں کے بارے میں ہے. میں نے کہا بتوں کے بارے میں ہے تو آگے یہ کیوں ہے بھائی یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا کیا کریں گے؟ وہ بت انکار کریں گے. خطرہ ہے. قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا نا تو 20ویں پارے کا پہلا صفحہ کھلے گا، سورت نمل کی آیت نمبر 65 آئے گی. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایانا. پھر لوگ یہ آیت پڑھیں گے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. پھر یہ آیت لوگ پڑھیں گے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب. یہ پڑھیں گے لوگ. ترجمے کے ساتھ لوگ قرآن پڑھنے لگ گئے تو پھر اس آیت پہ بھی آئیں گے قل انما انا بشرم. لوگوں کو منع کرو کہ تم نے قرآن کے قریب نہیں جانا. قرآن بڑی مشکل کتاب ہے اور قرآن میں رب کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. کیوں جی؟ جس باب کا یہ صیغہ ہے اس کی خاصیت کیا ہے؟ تکلف. معنی یوں کریں گے اللہ کہتے ہیں مجھ سے جتنا زور لگ سکتا تھا میں نے سارا زور لگا کے قرآن کو آسان کیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی آدمی جو تھوڑا سا دل والا برتن سیدھا رکھے اور میں اس کو رحمت کی بارش سے بھرنے لگ جاؤں. یہ جو ورگلایا جاتا ہے گستاخ ہیں بے ادب ہیں، یہ صرف خفت مٹانے کے لیے کیا. کیوں بھائی نوجوانوں، شاہ پور کے نوجوانوں، ایک بات بتاؤ یار، تم حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں کرتے ہو؟ بولو نہیں کرتے ہو؟ حضرت عیسیٰ کو عبداللہ نہیں مانتے ہو؟ بولو کلمۃ اللہ رسول اللہ مانتے ہو؟ ماں کی گود میں بولے مانتے ہو؟ معجزے ملے مانتے ہو؟ کتاب ملی مانتے ہو؟ ماں کی گود میں بولے مانتے ہو؟ مانتے ہو نا؟ عیسائی کہتے ہیں تم مسلمان حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو. چلو کرو مطمئن عیسائیانو، جاؤ. نجاشی کے دربار میں عیسائیوں کے مولویوں نے نجاشی سے یہی تو کہا تھا کہ یہ مکے سے بھاگ کے نوجوان آئے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہیں، مائی مریم کے گستاخ ہیں. نجاشی نے مسلمانوں کو بلا لیا. حضرت جعفر طیار کی عمر تھی 19 سال. ہاں بھائی سنا ہے تم حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو، بے ادب ہو. سورت مریم نئی نئی اتری تھی. جعفر طیار نے سورت مریم کی تلاوت کی نجاشی کے دربار میں تلاوت. جب تلاوت کر چکے نا، عیسائیوں کے مولوی پیر سارے بیٹھے ہوئے تھے. نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور تنکا اٹھا کے کہتا ہے مجھے عیسیٰ کے رب کی قسم ہے جو کچھ اس نوجوان نے حضرت عیسیٰ کے متعلق بیان کیا ہے، حضرت عیسیٰ اس ذرے اور تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے. جو اس نے کہا ہے وہی ہے. عیسائی کہتے ہیں تم مسلمان حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو. ٹھیک کہتے ہیں؟ بولو ٹھیک کہتے ہیں؟ ٹھیک کہتے ہیں. ہم نے کہا عیسائیوں سے او بھائی، اب میری بات غور سے سننی، او بھائی عبداللہ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو رسول اللہ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو صاحب معجزات مانتے ہیں، صاحب کتاب مانتے ہیں، ماں کی گود میں بولے، سب کچھ مانتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں اے مننا نہیں، مننا اے وے اللہ دا پتر منو. یہ ہے محبت. حضرت عیسیٰ سے محبت یہ ہے کہ انہیں اللہ کا بولو. صحیح کہتے ہیں؟ کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیوں بھائی تم حضرت حسین کو نہیں مانتے ہو؟
کون ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانے؟ یا حضرت حسین کی ادنا گستاخی کیا گمراہی نہیں ہے؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرہ برابر توہین اہل سنت رہتا ہے وہ بندہ؟ صراط مستقیم پر رہتا ہے وہ بندہ؟ ہم اہل سنت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے ہیں انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، ان کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی تھی۔ اور ایک روایت پہ اعتماد کروں تو دنیا کی پہلی غذا جو حضرت سیدنا حسین کے پیٹ میں پہنچی تھی وہ میرے نبی کا لعاب مبارک تھا۔ آپ نے اپنی لعاب ان کے منہ میں ڈالی تھی، پھر کاندھے پہ چڑھایا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، یہ بڑا مرتبہ ہے۔ تم اہل سنت مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ زور سے بولو، زور سے بولو، مانتے ہو؟ شین کہتا ہے تم نہیں مانتے ہو، اور میرا اشارہ سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھو؟ شین کہتے ہیں تم سنی نہیں مانتے ہو۔ ہم ان سے کہتے ہیں اللہ کے بندو صحابی رسول مانتے ہیں، گھٹی میرے نبی نے لگائی، ان کی فضیلت میں حدیثیں آئیں، ان کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی، انہیں اپنے کاندھے پہ چڑھایا، بھائی سب کچھ مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے مننا نہیں، محبت یہ ہے محرم آوے نا، یہ ہے ماننا۔ پھر وہ صحیح کہتے ہیں، بولو بولو بولو، کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم آمنہ کے لال کو امام الانبیاء مانتے ہیں، بے شک تو کہو یار۔ پھر ہم رحمت للعالمین مانتے ہیں، پھر ہم شفیع المذنبین مانتے ہیں، پھر ہم خاتم الانبیاء مانتے ہیں، پھر انہیں ہم صاحب قرآن مانتے ہیں، صاحب معراج مانتے ہیں، حوض کوثر کا ساقی مانتے ہیں، لواء الحمد کا حامل مانتے ہیں، مقام محمود کا دولہ مانتے ہیں۔ ہم انہیں پہلوں پچھلوں کا سردار مانتے ہیں، وہ ساری کائنات سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اولیٰ ہیں، اکمل ہیں، اجمل ہیں، اشرف ہیں، سب نبیوں کے امام ہیں۔ ساری کائنات مل کر بھی ان کا ہم مرتبہ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ کیوں بھائی، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بولو، زور سے بولو، مانتے ہو؟ ہمارے دوست کہتے ہیں اے مننا نہیں، مننا اے وے عالم الغیب منو، مشکل کشا منو، نور من نور اللہ منو، حاجت روا منو، یہ ہے ماننا۔ تو پھر ان کا یہ کہنا صحیح ہوگا؟ میں نے آج مثال دے کے آپ کو بہت بڑی بات سمجھا، بہت بڑی بات سمجھا۔ اللہ کے بندوں، محبت کا معیار الگ الگ ہے، سب سے ایک جیسی محبت کرنی ہے؟ جو محبت بیوی سے کرنی ہے وہی محبت بیٹی سے کرنی ہے، اور جو محبت ماں سے کرنی، اس محبت کی نظر سے ماں کو دیکھنا ہے، محبت کی اسی نظر سے بیوی کو دیکھنا ہے۔ تم نے کیا محبت کے معیار بنائے ہیں؟ ماں والی محبت بیوی نال تے بیوی والی محبت ماں نال، محبت کے معیار الگ الگ ہیں میاں۔ وہ لطیفہ ہے نا بھئی، ایک بندے کی شادی ہوئی، شادی میں جب ابتدا ہوتی ہے تو پھر بڑا پیار محبت، پہلے چند مہینے یہ رہتا ہے، میں تیرے سوا نہیں رہ سکتا تے تو میرے سوا نہیں رہ سکتی، بھئی 6 مہینے کے بعد پھر شروع ہوتا ہے بھئی تو ڈین ہے، پھر وہ چپل کش شروع ہوتی ہے، چپل کش، یہ میں نے چپ کلش کو کہا، چپ کلش کو کیا کہا؟ چپل کش، وہ بعد میں شروع ہوتی ہے، پھر ساری زندگی رہتی، اللہ بچائے سب کو۔ تو شادی ہوئی تو پہلے بڑی محبت، بڑا پیار، پھر کچھ مدت کے بعد بیوی کھچی کھچی سی رہنے لگی، رسی ہوئی، تو یہ ایک دن ڈرتے ڈرتے کہتا ہے کرما لیے، ساڈے کول کیڑی غلطی ہو گئی ہے، کیا قصور ہو گیا ہے،
تم ذرا کھچی کھچی سی رہتی ہو دور دور. اس کہ اچھا تین حالیں اپنے قصور دا بھی پتہ نہیں. ٹھیک ٹھیک تین حالیں اپنی. اس کہ خدا دی قسم ہے پتہ نہیں. اس نے کہا دیکھ 6 مہینے ہو گئے دکان بند کر کے آتا ہے, سیدھا ماں کے کمرے میں جاتا ہے, ماں کے پاؤں پکڑ کہتا ہے ماں جی کی حال ہے, ماں جی ٹھیک ہو, تیری زبان سڑتی ہے ایک میری مینوی ماں آکھ, تو 6 مہینے من آج تک ماں نہیں آکھیا. اس نے کہا پاگل یہ تین ماں آکھن سارا کام ختم ہو, سارا کام ختم ہو جائے, تین ماں ختم. اور بیٹی کو بیٹی سمجھ کے محبت کرنی ہے. بات تو میں نے بڑی کر دی ہے یار, ساری شہر نہ کھلواؤ تے یار چنگی گل ہے. بہن سے بہن سمجھ کے محبت کرنی ہے, بیوی سے بیوی سمجھ کے, ماں کو ماں سمجھ کے. اشاعت التوحید والے کہتے ہیں ولی کو ولی سمجھو, نبی کو نبی سمجھو, اور رب کو رب سمجھو. تو سا رب والی محبت کرن لگے ہو نبی پاک نال, ماں والی محبت بیوی نال. رب کی محبت کیا ہے؟ اس کا سجدہ کرنا. رب کی محبت کیا ہے؟ اس کی نظر و نیاز دینی. رب کی محبت کیا ہے؟ اس کی عبادت کرنی. نبی پاک کی محبت کیا ہے؟ ان کی سنت پہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا. ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا, اپنا اسوہ اپنی زندگی ان کے اسوہ کے مطابق گزارنا. تو یہ جو فتوے ہوتے ہیں پھبتیاں, یہ لوگ اپنی خفت مٹانے کے لیے کرتے ہیں. دلائل کا مقابلہ نہیں نہ کر سکتے تو پھر خفت مٹانے کے لیے وہابی نے جی گستاخ ہیں جی, بے ادب ہیں جی. وقت تو یار بہت زیادہ ہو گیا اور ہم ابتدا میں ہی رہ گئے. قسط نہ بنا لی. اور تھوڑا سا کلوز کرتا ہوں. اصل مسئلہ وہ جو مسئلہ الہ میں بیان کرنا چاہتا تھا نا, وہ چونکہ تھوڑا تفصیل طلب ہے, وہ میں ذرا پھر انشاءاللہ اگلے مہینے سے انشاءاللہ میں اگلے مہینے ٹائم دے دوں گا, اگلے مہینے پھر کر دیں گے انشاءاللہ. ان لوگوں نے اس جملے کو سن کے, اس بیان کو سن کے میرے نبی پہ فتوے لگے. ایک نے کہا کذاب ہے, مجنون ہے, شاعر ہے, دیوانہ ہے, پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں, فلانے لوہار کو پڑھ کے آندہ. ایک لوہار رہتا تھا مکے میں, رومی تھا, اور وہ ذرا اہل علم تھا. میرے نبی پاک اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے. مشرکین کہتے اچھا سن ہن پتہ لگا بھی او اس نو پڑھاندا. یہ خفت مٹانے کے فتوے اور پھپتی. وہ کون سا مسئلہ تھا کہ میرے نبی نے وہ مسئلہ بیان کیا تو دوستیاں دشمنی میں بدل. میرا نبی کیا منوانا چاہتا تھا؟ وہ منوانا تھا لا الہ الا اللہ. وہ جو مسئلہ الہ ہے, الہ کا مفہوم ہے, انشاءاللہ پھر اس کو بیان کریں گے.